الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت 78 سے ہم شروع کریں گے، 78 نمبر آیت سے۔ فرمایا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم بہت پکے قسم کے برجیوں والے قلعوں کے اندر ہو، اور اگر تمہیں کوئی اچھائی لاحق ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی ان کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، بری چیز لاحق ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ کل، ان سے کہہ دو، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء، اس قوم کو کیا ہے کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ اتنی سادہ سی بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس کو آیت کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، ترجمہ میں نے کر دیا ہے۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد کی بات چل رہی تھی آیت 75 سے آنورڈ، تو اس میں اب جو بزدلی تھی منافقین کی کہ وہ ڈرتے ہوئے اللہ کے مقابلے میں لوگوں سے زیادہ ڈر رہے ہیں، یہ پچھلی دفعہ بات تھی، تو اس کے بارے میں اسی مضمون سے آگے بات چل رہی ہے کہ موت سے ڈرتے ہو تو موت تو تمہیں ہر جگہ آ جائے گی، جہاں بھی ہوگے موت آ جائے گی، تو موت کی وجہ سے جہاد میں جانے سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم بروج مشیدہ میں ہوگے تو تب بھی آ جائے گی۔ بروج مشیدہ کا مطلب کیا ہے؟ مشیدہ اس عمارت کو کہتے ہیں جو پرانے زمانے میں چونے کا پلستر کر کے مضبوط بنائی جاتی تھی، پتھروں کو بھی چونے سے لگایا جاتا تھا، جپسم جس کو ہم کہتے ہیں آج کل، تو چونے سے بنی ہوئی بروج، برجیوں کو کہتے ہیں۔ یہ قلعوں کے اوپر ہوتی ہیں، دشمنوں کو، وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بروج کے اوپر اور دشمنوں کو دور سے دیکھتے ہیں کہ آ گئے تو اس کو وہیں سے تیر مار کے بھگا دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو قلعے ہوتے ہیں کافی محفوظ ہوتے ہیں کہ جس میں برجیاں بنی ہوں اور وہ پکی دیواریں بنی ہوں، تو فرمایا کہ اس طرح کے محافظوں والے مضبوط قلعوں کے اندر بھی اگر تم بیٹھے ہوگے تو موت آ جائے گی، کیونکہ کوئی برجیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، آبزرویشن پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ موت کو نہیں دیکھ سکتے اور تیر مار کے اس کو بھگا نہیں سکتے، تو تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ تو اس لیے یہ سمجھتے ہو کہ جنگ میں نہیں جائیں گے، گھر بیٹھے رہیں گے تو مریں گے نہیں، وہ موت کا معاملہ الگ ہے، وہ میدان جنگ میں اگر نہیں آنی تو نہیں آنی، گھر میں آ جانی ہے تو آ جانی ہے، تو موت سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور بات چھپی ہوئی تھی منافقوں کے جہاد کے حوالے سے، وہ یہ کہ یہ خیال کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط پلاننگ کی وجہ سے، آپ کی حوصلہ افزائیوں کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو مثلاً جو احد میں حادثہ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان صحیح نہیں کیا تھا، یا صحیح موقع پر جنگ شروع نہیں کی، یا خالد بن ولید کا جو پیچھے سے حملہ ہونا تھا اس کو نعوذ باللہ صحیح طرح سے جج نہیں کیا اور ہمارے لیے مصیبت بنا دی۔ تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ان کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو کوئی اچھے حالات میں حاصل آتے، کوئی فتح حاصل ہو جاتی یا کوئی اور فائدہ ہوتا تو کہتے یہ تو اللہ نے کیا جی ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور اگر ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی، کوئی برائی لاحق ہوتی تو کہتے کہ یہ تو آپ کی وجہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرا دیتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں کہ یطیروا بموسیٰ، وہ فرعون کے لوگ جو تھے وہ جب کوئی جوؤں کا عذاب آیا، فلاں کا عذاب آیا تو کہتے یہ نعوذ باللہ موسیٰ کی نحوست ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ منافقین اور کافر
کرتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. یہاں پر جو لفظ ہے وہ من عندک، اس کو توجہ رکھنا ہے. تو آگے فرمایا کہ کل، ان سے کہہ دو کہ کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے. اندہ جو ہوتا ہے وہ ہاں کے معنی، وہاں سے، وہاں والا جو معنی ہے وہ اندہ ہوتا ہے. اللہ کے پاس سے، اللہ کے ہاں سے، اللہ کے دربار سے، یہ معنی ہو جائیں گے. تو اس میں پھر ہم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ابتدا، اس کے سٹارٹ ہونے کی جگہ یا فیصلہ یا کچھ اس طرح کے معنی پیدا ہو جائیں گے کہ یہ جب کوئی نیکی، اچھے حالات ان کے اوپر آتے تو کہتے کہ یہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی برکت سے، اللہ کی عنایت سے ایسا ہوا ہے. اور جب مصیبت آتی تو کہتے یہ آپ کے ہاں سے ہوا ہے، یعنی نعوذ باللہ آپ کی نحوست سے یا آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ وہ منافقین بات کہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں، خواہ اچھے حالات آئیں خواہ برے حالات آئیں، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے. پہلے اس ضابطے کو سمجھ لیجئے، پھر اگلی آیتیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ گناہوں کا معاملہ الگ ہے اور غلطیوں کا معاملہ الگ ہے. گناہ ہوتے ہیں ایمان کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے. یہ گناہ ہوتے ہیں. مثلا میں نے نماز نہیں پڑھی، گناہ ہے. میں نے جھوٹ بولا، گناہ ہے. میں نے بددیانتی کی، گناہ ہے. یا میں نے اللہ کا ایمان چھوڑ دیا، رسول کا ایمان چھوڑ دیا، تو یہ گناہ کی چیزیں. تو یہ گناہ ہیں. لیکن خطا یہ ہوتی ہے کہ مثلا میں صبح صبح نہیں اٹھا، گاہک نکل گیا، دکان نہیں کھولی، آج مندہ رہا، سودا اچھا نہیں ڈالا تھا، لوگوں نے آنا بند کر دیا. یہ غلطیاں ہیں. تو غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے جو دوسرے کا بیان کیا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری کو معاف کر دیتے ہیں. تو ضابطہ کیا ہوا کہ ہماری بہت ساری خطائیں اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے ہیں، ان کی سزا نہیں دیتے. لیکن کچھ خطاؤں کے اوپر سزا آ جاتی ہیں. مثلا ایک آدمی نے کم سودا تولتا تھا، دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، پھر کسی ایک گاہک کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کم تولتا، اس نے آنا بند کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے 200 گاہکوں کے بارے میں آپ کو معاف کر رکھا ہے، 1 یا 10 گاہکوں کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا کہ آپ کم تولتے ہیں، وہ آپ کی دکان چھوڑ کر دوسری جگہ جانا شروع ہو گئے. تو یہ ہے عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا اصول کہ جب بھی کوئی کوتاہی، خطا کی نوعیت کی، غلطی کی نوعیت کی ہوگی تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ فوری سزا آئے یا لازماً سزا آئے. کچھ کو اللہ تعالیٰ معاف، یعفو عن کثیر، بہت زیادہ کو معاف کر دیتے ہیں، کچھ کے اوپر پکڑتے رہتے ہیں. تو اس قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میری طرف سے آتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا فیصلہ ہوتا ہے. اب احد کے پس منظر میں اگر بات چل رہی ہے تو یہ کہ خالد بن ولید نے جو کچھ کیا احد والے دن، تو وہ اللہ کی منشا سے ہوا ہے، اللہ نے ہونے دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ خالد بن ولید کے ذہن میں یہ ڈالتے ہی نا، جیسے ساری فوج بھاگی ہے وہ بھی بھاگ جاتے، ان کو یہ خیال نہ آتا کہ پیچھے سے راستہ کھل گیا ہے، ٹیلے سے لوگ اتر گئے ہیں تو میں پیچھے سے حملہ کر دوں، خیال ہی نہ آتا. یا وہ حملہ کرتے اور بس ایسے ہی ہلکا سا حملہ کر کے نکل جاتے. لیکن اللہ نے ہونے دیا ہے اسی اصول پر کہ کچھ چیزوں پر مشکل آنی ہے، کچھ خطاؤں پہ اللہ تعالیٰ سزا آنے دیتے ہیں اور کچھ پر اللہ تعالیٰ نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے. تو وہاں جو بات کہی ہے کہ جو بھی آتی تمہارے اپنی غلطیوں، تو غلطی تو ہوئی تھی کہ ٹیلا چھوڑ دیا گیا تھا، غلطی ہوئی تھی، اس کے اوپر چاہتے اللہ تعالیٰ تو یعفو عن کثیر کے قاعدے پر معاف کر دیتے اور چاہتے تو سزا دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک زک پہنچانے کا فیصلہ کر دیا، سو ہو گیا. اس کو بیان کیا ہے کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے. آگے فرمائے فمالی ہؤلاء القوم، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ اتنی سادہ سی بات کو نہیں سمجھتے کہ دنیا خدا چلا رہا ہے، یہاں پہ سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خالد بن ولید اگر اللہ نہ چاہتے تو تب بھی ایسا کر لیتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نعوذ باللہ فیصلہ غلط بھی تھا،
کہ احد کا میدان چنا آپ نے یا کوئی اور پلاننگ میں مسئلہ تھا، تو تب بھی جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ نے ہونے دیا ہے. یہ بات ہے جو یہاں پر واضح کی گئی. تو ہر چیز کا فیصلہ کہاں سے ہے، ہر چیز کی اذن کہاں سے ہے، ہر چیز کی مہلت کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہونے دیتا ہوں، میرے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے. اگلا جملہ جو ہے وہ کافی مشکل ہے، مفسرین کو اس میں کافی مشکل پیش آتی رہی ہے. جملہ یہ ہے کہ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر تمہیں کوئی اچھائی لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کوئی برائی لاحق ہوتی ہے تو تمہاری اپنی وجہ سے ہے. اوپر جو بات منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے تھے وہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے. یعنی اوپر وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ جب کوئی نیکی اچھے حالات آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور جب کوئی برے حالات آتے ہیں تو حاضہ ہی من عندک، یہ تو آپ کی طرف سے آ رہے ہیں. تو ایک تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہاں پر اندہ کا لفظ بیان نہیں ہوا نچلی بات میں، اوپر ہوا ہے. تو وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، فمن عند اللہ نہیں بولا گیا. اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، فمن عند نفسک نہیں بولا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس سے ایک فرق پڑے گا کہ اوپر والی بات میں فیصلے کے معنی ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں سے آنے کے معنی ہو جائیں گے، اور نیچے صرف سبب کے معنی بیان ہوں گے. ایک تو یہ فرق ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود وہ اعتراض باقی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو اللہ کی وجہ سے، اور کوئی بری بات ہوتی ہے تو آپ کی وجہ سے. تو جو اوپر منافقین کہہ رہے تھے وہی بات مفہوم کے اعتبار سے وہی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ محدثین نے جہاں ضمیروں کا پر توجہ نہیں دی، ضمیریں جو ہیں اوپر جمع کی چل رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مخاطب ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصابہ کا مصیبتاً میں اصابہ کا کہا ہے، جو آپ کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، باقی لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اس کے اب دو پہلو ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے. ایک یہ پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطا کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی تنگی آئے گی تو وہ آپ کی وجہ سے ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قانون اپنے رسولوں کے لیے یہی ہے کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے اندر پہلو یہ ہے، یہ بھی ایک ہی پہلو کے دو حصے ہیں. پہلے معنی کے ایک حصہ یہ ہے کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ غلطی کی وجہ سے ان لوگوں پر کوئی وبال نہیں آئے گا. ایک معنی یہ ہے. اور ان کی غلطی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وبال نہیں آئے گا. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ قانون رسالت کا ہے. قانون رسالت کا یہ حصہ تو ہم جانتے ہیں، مکتب فراہی کی طرف سے بہت مشہور بات ہے کہ رسول آتے ہیں تو ان کی قوموں پہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور سزا نافذ ہوتی ہے یا جزا نافذ ہو کے رہتی ہے. یہ پہلو تو بہت مشہور معروف ہے. ایک قانون رسالت کا ایک اور پہلو ہے جو کم بیان ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول، اللہ کا رسول خدا کی مسلسل نگاہ میں ہوتا ہے. اگر رسول کوئی غلطی کرے، کوئی بھی رسول آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی رسول اگر غلطی کرے تو فوراً یا لازماً سزا ملے گی، معاف نہیں کیا جائے گا. اس کو قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ نے میرا نام لے کر جھوٹا کلام گھڑا تو میں آپ کو شارک سے پکڑوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ قانون ہے. اسی وجہ سے حضرت یونس کو ان کے کشتی والوں نے سمندر میں، دریا میں پھینک دیا، جہاں بھی پھینکا گیا. تو یہ پکڑ جانا، یہ جو پکڑ ہے یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ میں نے آپ کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ میری طرف سے آپ کے اوپر کوئی غضب نہیں آئے گی، کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ البتہ آپ جب کوئی اس طرح کا کام کریں گے جیسے حضرت یونس نے کیا یا جیسے حضرت موسیٰ نے کیا علیہم السلام، تو فوراً میری پکڑ آئے گی۔ یہ ضابطہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جمع کا صیغہ چھوڑ کر واحد کا صیغہ آپ کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ ما اصابہ کا وہاں تھا تو سبہم اصابہم، ٹھیک ہے، تو وما اصابہ کا جو آپ کو لاحق ہوگا من حسناتن فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ وما اصابہ کا من سیئتن، جو آپ کو مصیبت آئے گی فمن نفسک، تو وہ آپ کی وجہ سے آئے گی۔ تو رسالت کے ضابطوں میں یہ ضابطہ کم بیان ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب دونوں رسولوں کا جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے کہ ایسی کوئی چیز صادر نہیں ہوئی، الحمدللہ وہ اول العزم رسولوں میں ہے، تو لیکن حضرت موسیٰ سے ایک اس طرح کی چیز ہوئی اور ایک حضرت یونس سے۔ حضرت یونس کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے جب اللہ ہی کی خاطر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ پکڑا اس طرح سے کہ جس کشتی میں بیٹھ کر وہ اپنا شہر چھوڑ کر جا رہے تھے، اسی کشتی والوں نے ان کو کرا ڈالا، کیونکہ کشتی کو خطرہ لاحق ہوا، تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے ہماری کشتی میں۔ قرآن نے اس کے لیے ابکا کے الفاظ بولے ہیں حضرت یونس کے لیے۔ ابکا کا مطلب وہ غلام ہوتا ہے جو اپنی آقا کو دھوکہ دے کر بھاگ نکلا ہو، اپنی قیمت ادا کیے بغیر۔ تو حضرت یونس جب بھاگے ہیں، اور بھاگے کہہ لیجئے یا جو بھی، کہ غیرت دین میں نکلے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کی بات سنتے نہیں ہیں، تو میں کیوں ان کے اوپر اللہ کا کلام پیش کر کر کے اس کی نعوذ باللہ توہین کرتا رہوں، تو ان چلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ اللہ پکڑ لیں گے، ان کو ذہن میں نہیں رہا۔ تو بہرحال اللہ نے پکڑ لیا، کشتی والوں نے کرا ڈالا، اور کرا نکالنے والے بھی جو تورات انجیل کے مطابق کرا نکالنے والے بھی خود حضرت یونس، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک نہایت نفیس انسان، نیک سیرت، نیک صورت، اسی کو کہتے ہیں وہ کرا نکال دیں۔ انہوں نے کرا نکالا تو اپنا ہی نام نکل آیا، سو انہیں دریا میں پھینک دیا گیا۔ وہاں ویل نے یا کسی اور مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور نگلا تو سموچا نکل لیا، یعنی بالکل صحیح حالت میں، وہ مچھلی نے چبایا نہیں آپ کو، یا کچھ دانتوں کا کوئی چوٹ لگی ہوگی، ظاہر ہے کہ زخمی تو وہ ہوئے ہوں گے۔ تو پھر ان کو مچھلی کے پیٹ میں خیال آیا کہ میں نے کام خراب کر لیا ہے، تو انہوں نے پھر وہاں استغفار کیا، جس کو ہمارے ہاں آیت کریمہ کہہ کر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ دراصل ان کے توبہ کے الفاظ ہیں، وہ کوئی تسبیح نہیں ہے، ان کے توبہ کے الفاظ ہیں کہ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ ہی میرے خدا ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں بھاگا ہوں۔ سبحانہ کا، آپ کی غلطی نہیں ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنے اوپر ظلم ڈایا ہے۔ تو اپنے گناہ کا اعتراف کیا انہوں نے، اللہ سے توبہ مانگی ہے، اور اپنے عقیدے کا اقرار کیا ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مان رہا، میں آپ کا حکم ٹال کر نہیں نکلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ خدا نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتا، یعنی یہ الفاظ نہ بولتا کہ آپ کی غلطی نہیں ہے میری غلطی ہے، تو مچھلی کے پیٹ میں ہی قیامت تک رہتا۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو نکال کر ایک ساحل پہ پھینک دیا گیا، یکدین کدو کی بیل کے نیچے وہ تندرست ہوئے، پھر اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ دوسری جو اس طرح کا کیس ہے وہ قرآن مجید کے انبیاء میں، وہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب مصر سے اپنی قوم کو نکال کر لاؤ گے تو مثلاً رجب کی 10 تاریخ کو آنا طور پر۔ حضرت موسیٰ نے اس شوق، اس جذبے میں کہ میں جلدی پہنچوں، یہ یکم رجب کو پہنچ گئے وہاں پر۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 رجب کو آنا ہے، رجب کا مہینہ میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وعدہ ہی ایسا ہوا تھا۔ تو 10 رجب کو آنا ہے، لیکن وہ یکم رجب کو پہنچ گئے۔ اللہ نے پوچھا کیوں آئے ہو، جلدی کیوں آ گئے ہو؟ ما آجا لکا یا موسیٰ، تو کہتے ہیں اس لیے کہ لترضا، تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو۔ حضرت یونس بھی خدا کے دین کی غیرت میں نکلے تھے، وہ کوئی یہ نہیں کہ میں تھک گیا ہوں ذمہ داری ادا کر کے، ایسا نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی کیا کیا
کہ جلدی آ گئے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ مولانا فراہی نے اسے ایک استدلال بھی کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا 10 دن پہلے چلے جانا ایسا ہی ہے جیسے ہم فرض پڑھنے سے پہلے نفل پڑھتے ہیں۔ تو نماز کا ٹائم تو جو ہے سو ہے، ہم پہلے نفل پڑھ لیتے ہیں، بعد میں بھی نفل پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ہم نے اتممنا میقاتنا، ہم نے اپنی میقات کو، اپنے ٹائم کو پورا کیا، یعنی 40 دن اللہ نے تسلیم کیے۔ اب ہوا کیا کہ 10 دن پہلے آ گئے، اب قوم کو پتہ ہے کہ 30 دن کے لیے گئے، قوم کو کیا پتہ ہے کہ طور پر 30 دن کے لیے گئے، لیکن وہاں لگ گئے 40 دن۔ آخری جو 10 دن ہیں اس میں قوم نے سمجھا کہ حضرت موسیٰ جاں بحق ہو گئے ہیں، یا کچھ اور سمجھا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس میں جو بھی سامری نے کام کیا سو ہو گیا۔ تو اب یہ گرفت ہے حضرت موسیٰ کے اوپر 10 دن پہلے آنے کی۔ تو اللہ نے کہا کہ تم پہلے آ گئے تھے تو جا کر دیکھو اب تمہاری قوم کس فتنے کا شکار ہو گئی۔ تو یہ قانون رسالت کا حصہ ہے۔ تو رسول کی ذات اس معنی میں ایک نشانی ہوتی ہے کہ اگر وہ ٹھیک چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر وہ غلط چلیں گے فوراً پکڑ آ جائے گی۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 6-7 دفعہ عطاب نازل ہوا ہے، محبت پر عطاب ہے، لیکن وہ نازل ہوا ہے کیونکہ یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس عطاب کی مثالیں جو ہیں، مثلاً پاتال میں اتر جاؤ لے آؤ معجزہ، میں تو نہیں دوں گا، جیسے یہ کہ لو تقول علینا بعض الاوقات، سورہ تحریم میں تم ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کر رکھی ہیں۔ تو یہ جو عطاب نازل ہوئے یہ رسالت کی نشانی ہے، یہ لازماً نازل ہونے ہیں۔ تو اب میں اس کو بتایا کرتا ہوں جو لوگ قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ انسانی کلام ہے، میں نے کہا کوئی مجھے کسی دین کے بانی کی کتاب ایسی دکھا دو جس میں اس دین کے بانی نے اپنے اوپر اس طرح کی باتیں کی ہوں، کوئی نہیں۔ میرے اس استدلال کے بعد ہو سکتا ہے کوئی لکھ لے، لیکن اس سے پہلے میں نے ہندوستان پاکستان میں کئی دین کے بانی ہیں، گرو نانک ہے، وہ بلتستان میں جو کیا ان کا نام ہے، بہا اللہ صاحب وغیرہ وغیرہ، ان سب کی چیزیں پڑھی ہیں، تو آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی۔ وہ ایسے لگے گا کہ یہ تو بہترین بزرگ ہیں، شاندار بزرگ ہیں، ان کے پاس تو کوئی خطا بھی چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ لیکن یہ صرف قرآن مجید ہے، صرف قرآن مجید ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو اس کتاب کے مصنف مانے جاتے ہیں۔ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کی کتاب مانتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ اور اللہ کے ایک بندے کا معاملہ ہے، ایسا ہی تورات میں ہے، ایسا ہی انجیلوں میں ہے، لیکن جو غیر اللہ کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے جو بات سمجھائی ہے اس کی روشنی میں، کہ اگر آپ ٹھیک چلتے رہے تو آپ کے ساتھ برا کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ سے ذرا کوتاہی ہوگی میں آ جاؤں گا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ یہ باقی لوگوں سے الگ بات ہے، اس لیے وہاں واحد کے صیغے، ما اصابک، جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لاحق ہوگا، وما اصابک من سیئۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو سیئہ لاحق ہوگی، فمن نفسک، وہ آپ کی وجہ سے ہوگی۔ تو یہ ہے کلام کا۔ تو کلام میں جو پیچھے جمع کے صیغے تھے، تصبہم اوپر دیکھ لیجئے، وَإِن تُصِبْهُمْ تینوں جگہ پہ، تو وہاں پر جمع کا صیغہ ہے، وہاں واحد کا صیغہ نہیں ہے، سوائے یقولوا ھٰذِہ مِنْ عِنْدِک، کیونکہ وہ نبی سے ہم کو ہی کہہ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہوتا ہے، آپ پلان صحیح نہیں کرتے، یا آپ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں۔ آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے مصائب پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے تو رسول بنا کر بھیجا۔ تو رسول کے ساتھ ہم ایسا کیوں کریں گے کہ اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اس کے ماننے والوں پر عذاب آئے، یا وہ خود اس پہ آئے گا اگر آنا ہے تو اس کی عوام پر نہیں آئے گا، اس کی امت پر نہیں آئے گا، اس کی وجہ سے، یعنی جو رسول کی حیثیت سے کام ہوگا اس کی وجہ سے۔ تو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کا مقام مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں،
تم ان کو اس طرح سے نہ دیکھو جس طرح سے تم دیکھ رہے ہو، اور دوسری طرف اس قانون کا حوالہ دینے کے لیے رسول کا ذکر آ گیا۔ تو آپ حادثات کے باعث نہیں ہیں، آپ لوگوں کے لیے رسول ہیں۔ رسول کی جو پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے وہ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں بالکل رسول کی حیثیت سے کیے ہیں۔ احد میں گئے تو بالکل ٹھیک کام کیا ہے، چند صحابہ نے وہاں سے ٹیلے سے اترنے کا ایک اقدام کیا جس کے نتیجے میں خالد بن ولید کو موقع ملا، اس میں رسول کی کوئی مداخلت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ان کا پلان غلط تھا۔ انہوں نے تو صحیح پلان کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ قانون رسالت کا حوالہ بھی اس لیے دینا پڑا ہے کہ رسول ہیں، اور للناس رسولہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ للحوادث باعث نہیں ہے، للناس رسول ہیں، وہ لوگوں کے لیے رسول ہیں، حادثات کا باعث نہیں ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے اس مسئلے میں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ شہادت اللہ تعالیٰ نے کیسے دی ہے؟ عطاب کے ذریعے سے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر، حضرت موسیٰ کے ساتھ سامری والا معاملہ کر کے۔ تو یہ کفیٰ باللہ شہیدہ، یہ گواہی اللہ تعالیٰ صحابہ کے لیے خاص طور سے، اور ہمارے لیے اب ہسٹری کے اندر سے یہ گواہیاں کافی حد تک، جیسے میں نے کہا کہ میرے لیے یہ مقامات جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عطاب کے مقامات ہیں، وہ میرے لیے دلیل بنتے ہیں اللہ کے سچا رسول ہونے کی۔ تو اسی کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، وکفیٰ باللہ شہیدہ، کہ جب آپ کو کچھ مصیبت لاحق ہوگی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ جھوٹے رسولوں پر یہ چیز نہیں آتی، وہ غلط کرتے رہیں، صحیح کرتے رہیں، کفر کرتے رہیں، ایمان کرتے رہیں، کوئی گرفت نہیں آئے گی۔ یہ واضح رہنا چاہیے، یہ قانون رسالت ہے، انبیاء کے لیے نہیں ہے، انبیاء کے لیے یہ قانون نہیں ہے، صرف رسولوں کے لیے۔ تو اب یہ بتایا کہ اب یہ جو الفاظ جو بولے گئے ہیں، اس میں چونکہ آپ کا مقام، مرتبہ اور حیثیت بھی بیان ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، تو رسول کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی بات ماننی چاہیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، بات مانیں۔ اگر وہ یہ کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو رسول نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ پہلو بھی اس کے اندر، یعنی یہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا کئی پہلوؤں سے آ گیا ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ جس قانون رسالت کا حوالہ تھا اس کے لیے آیا ہے، دوسرا یہ کہ آپ حادثات کا باعث بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ رسول ہیں، آپ ان کی اللہ کی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام دیتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ رسول ہونے کی حیثیت سے تم نے کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ وہ غلط حکم بھی دے دیں نعوذ باللہ تب بھی ماننا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اس کا انکار کرو۔ اگر ناگوار حکم، غلط حکم بالکل تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ نقصان والا حکم ہے، تب بھی رسول کی بات ماننی ہے۔ میں نے جب قرآن مجید کا درس شروع کیا تھا 2 سال پہلے غالباً، تو ایک اصول یہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں آج کل کایا پلٹ چکی ہے، ہم جی رہے ہیں سائنس اور بظاہر لاجک کے دور میں۔ اس نے ہمارے اندر ایک غلط عادت ڈال دی ہے، اچھا جی میں تو یہ بات تب مانوں گا یا مانوں گی جب آپ بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، عورت کیوں پردہ کرے، مرد کیوں حیاداری اختیار کرے، وہ شادی کیوں کرے، کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے۔ یہ عام ہمارے ہاں سوال اٹھ گئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا، آج دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ دین کے معاملے میں یہ طرز فکر درست نہیں ہے۔ دین کے بارے میں یہ طرز فکر درست ہے کہ کیا واقعی یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، واقعی اللہ نے کہا ہے، بس اس کے بعد ہمیں ماننا ہے، سمجھ آئے نہ آئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سارے احکام کی ایک ہی حکمت ہے، سارے احکام کی، کہ کل قیامت والے دن خدا کے ہاں کامیابی ملے گی، بس سب کاموں کی ایک ہی حکمت ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں کہ روزانہ کان پکڑ کے آدھا گھنٹہ کھڑے رہا کرو، کان پکڑنا جو مرغا بننا ہوتا تھا وہ والے کہہ رہا ہوں، تو کر دیں گے، کیونکہ آگے نجات اس کے اوپر منحصر ہے۔
بس یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں۔ جب حکم ہو گیا تو بس ماننا پڑے گا۔ یہ وہ اصول ہے جو دین کے اندر چلتا ہے۔ البتہ یہ ہم عقلی طور پر، اصولی طور پر ویسے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں وہ حکمت ہمیں سمجھ میں آئے، ضروری نہیں ہے۔ یعنی مجھے نہیں ملا، میں نے لٹریچر جتنا پڑھا ہے، کہ حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کرنے کی کیا حکمت تھی۔ زیادہ سے زیادہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہ اتمام حجت کے لیے ان کی پیدائش معجزانہ کی گئی، ان کی وفات معجزانہ کی گئی، جو بھی اٹھایا جانا تھا۔ تو بس کیوں، کس لیے، اتنا بڑا کیا مسئلہ بن گیا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتمام حجت نہیں ہوا ہے؟ نہ ان کی ولادت معجزانہ، نہ ان کی دنیا سے اٹھایا جانا ایسے ہوا۔ فطری طریقے پر جیسے انسان پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، فطری طریقے پر جیسے انسان دنیا سے جاتے ہیں آپ بھی چلے گئے، اتمام حجت ہوا۔ حضرت عیسیٰ سے زیادہ محکم اتمام حجت ہوا ہے، تو وہ کیوں کیا گیا؟ نہیں۔ تو بہت ساری چیزوں کی حکمتیں ہم پوری طرح نہیں جانتے کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کی ایسی ولادت سے کیا کیا اثرات ارد گرد ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں پتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے سے، کہ بچپن میں نہ ماں رہی نہ باپ رہے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چلی گئیں، پیدائش سے پہلے ہی والد چلے گئے، ان کے یتیم ہونے میں کیا کیا حکمتیں پیش نظر تھیں، آپ کی نرینہ اولاد نہ ہونے میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر حضرت علی اتنے مقبول ہو سکتے ہیں امت میں، اور امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، ان کے ماننے والوں نے، اور تو اگر آپ کی اولاد ہوتی، نرینہ اولاد، آپ کا سگا بیٹا زندہ رہتا، بڑا آدمی بنتا، تو بتائیے کیا ہوتا۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا ہوتا بہت ساری، ایک پہلو ہمیں پتا، لیکن پتہ نہیں کیا پہلو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے دیے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ بھئی آپ کے ہاں تو لڑکے نہیں ہوتے، تو لیکن چھین لیے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو یہ جو حکمتیں ہیں، یہ ساری چیزوں کی حکمتیں ہم نہیں جان سکتے، تو اس لیے بعض احکام کی بھی حکمت ہم نہیں جانتے۔ تو بیٹی کو کیوں اللہ نے آدھا دیا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن بیٹی کے لیے امتحان ہے، یہ میں جانتا ہوں، تو اس امتحان میں اس نے پاس ہونا ہے، اتنی سی بات ہے۔ وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو اب فرمایا کہ میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا بات یہاں پر یہ نہیں ہو رہی کہ نقصان دیکھنا ہے کہ فائدہ دیکھنا ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ احد پہ نکلنا ہے تو نکلو گے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ٹیلے پر کھڑے رہو گے تو کھڑے رہو گے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بھئی صلح حدیبیہ میں واپس آ جاؤ تو واپس آنا ہوگا۔ تو جس نے اللہ کے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مانی، تو یہ برابر کر دیا ہے، گویا اپنی اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے برابر کر دیا، تاکہ یہ بات سمجھ آئے کہ رسول کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ وہ میں آپ نہیں ہے، وہ کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہے، نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو اللہ کا رسول کیا ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے۔ رسول کا لفظ یہاں یہ معنی میں دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے، تو جو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کہتا ہے۔ تو یہ اب فرمایا کہ تم جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولا، اور جو اس اطاعت سے منہ پھیرتا ہے تو وہ اللہ سے منہ پھیرتا ہے۔ آگے بولا نہیں اللہ تعالیٰ نے، بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول سے منہ پھیرا اس نے اللہ سے، یا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس نے اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرا۔ تو یہ بازی اس کے اندر حذف ہے۔ عربوں کے ہاں ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ اگلی بات چھوڑ دیتے ہیں آدھی، تاکہ وہ چونکہ سننے والا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو زبان کا شعور ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے عربوں سے، ہم بھی کچھ چیزیں چھوڑتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں گے میں کتابیں بھی لایا اور بستہ بھی، کتابیں بھی لایا اور قلم بھی، آگے نہیں بولیں قلم بھی لایا۔ تو اس طرح یہاں پر بھی جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس نے اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرا. ٹھیک ہے، تو یہ جرم ہے. تو منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بیچ میں اللہ کا رسول ہے، وہ حادثات کا منبع نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ کے رسول نے جو تمہیں حکم دیا اس کے نتیجے میں اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تم اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو تو اللہ کی اطاعت میں ہو، اس کا اجر ہے تمہارے لیے. لیکن اگر تم نے منہ پھیرا تو میں سمجھوں گا تم نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے. آگے فرمایا فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا. حفیظ کا لفظ عربی زبان میں کافی مشکل ہے یا لوڈڈ لفظ ہے، اس کے کئی پہلو ہیں جو یہاں سے ریلیٹڈ معنی ہے، میں ان کے طرف عرض کر دیتا ہوں. حفیظ غیرت کو کہتے ہیں، صاحب غیرت کو کہتے ہیں. غیرت کا مطلب کیا ہے؟ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ میری عزت پر، میرے وجود پر، میرے فیملی پر، میرے گھرانے پر، میرے دین پر، میری ملت پر کوئی حرف نہ آئے. اس وقت جو ہمارے اندر غصہ ہوتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے نگران، محافظ، دوسرے اس کے معنی یہ ہے. تو یعنی اگر مثال دے رہا ہوں، جہاں بات دوسری ہو رہی ہے کہ ریوڑ کے اوپر یا جو چرواہا ہے وہ اس کا حفیظ ہے. اب چرواہے کی غلطی سے بھیڑ کو بیڑیا کھا سکتا ہے، چرواہے کی غفلت سے بھیڑ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بھیڑوں کو. تو کوئی بھیڑیا آ کر یا کوئی کتا آ کر شکار کر کے لے جائے، ٹھیک ہے، گیدڑ آ کر. تو اب یہ چرواہے کی غلطی ہوگی کہ اس کی بھیڑوں پر حملہ ہو گیا ہے. تو حفیظ کا ایک مطلب یہ ہے. حفیظ کا دوسرا مطلب وہ ہے جس کو ہم حمایتی کہہ سکتے ہیں. حمایتی کا مطلب ہے کہ آپ بے فکر رہیں جی، میں ہر وقت آپ کا حمایت کروں گا. تو اعتراض ہو گیا ہے، کوئی حملہ ہو گیا ہے، جو بھی پہلو ہوگا میں آپ کا حمایتی ہوں. تو اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ہم نے ان کا نگران یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا کہ اگر یہ مارے جائیں تو آپ سے پوچھیں گے، اگر یہ کافر ہوں تب بھی آپ سے پوچھیں گے. ایسا نہیں. اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ لو جی یہ مسلمان نہیں ہوا تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوتاہی ہے کہ ابو جہل مسلمان نہیں ہوا. نہیں، ایسا نہیں. اور اگر یہ کوئی مارے گئے ہیں جنگ میں اپنی غلطی سے یا کسی وجہ سے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور نہ یہ بات کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی کوتاہی سے ان کو سزا مل رہی ہے، یہ نہیں ہے. جیسے چرواہے کی کوتاہی سے بھیڑوں کو نقصان پہنچا ہے، آپ کی کوتاہی سے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ آپ حفیظ نہیں ہیں. آپ ان کے نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے کہنا چرواہے نہیں ہیں ان بھیڑوں کے کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ سارے پہلو ہیں. اوپر کا جو مضمون تھا اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے. لوگوں نے زیادہ تر نگران بمانا یہاں زبردستی کر کے دین دینے والا بتایا ہے. میرے خیال میں یہ ایسا نہیں ہے. تو پوری بات کیا ہو گئی کہ یہ جو منافق ہیں یہ اصل میں جنگ سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ موت ہے. موت کے بارے میں پہلے بات بتائی. پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ جنگوں میں جانے سے یہ بھی بہانے بناتے ہیں کہ دیکھو جی وہاں گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کی غلطی سے یہ نقصان ہو گیا، وہ ہو گیا. تو جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا ضابطہ بتایا کہ میرا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ رسول کی وجہ سے اس کے مخاطبین یا اس کے امتی جو اس وقت ہیں ان کو رسول کی وجہ سے مصیبت لاحق ہو. یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. دوسرا یہ بتایا کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ میرے اس قاعدے کے مطابق ہوتا ہے جس میں تم نے جو غلطی کی ہوتی ہے اس میں سزا دیتا ہوں، اکثر کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن ہوتا میری طرف سے ہی ہے. وہ میرا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ خالد بن ولید نے یہ کر دیا. سامری کو بچڑا بنانے کا بھی موقع، مہلت اللہ نے دی تھی، نہ دیتے، رستے ہی میں سونا چوری کروا دیتے، گم کروا دیتے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ امت سیکھے. امت کے سیکھنے کے لیے یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں.
اور پھر یہ بتایا کہ رسول کی حیثیت سے آپ کی گرفت ہوگی جب بھی حضرت یونس، بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حضرت یونس کے لیے لا تکن کا صاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، تو فرمایا کہ اگر آپ ایسا کوئی کام کریں گے تو گرفت آئے گی، یہ رسول ہونے کی نشانی ہے۔ تو رسول کا اعزاز ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہے، ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے، تو جو اطاعت نہیں کرتا نہ کرے، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، اور جو اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی بات مان رہا ہے۔ اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کی کوتاہیوں پر آپ کو پوچھا جائے، آپ کی کوتاہیوں سے نعوذ باللہ ان کے اوپر کوئی وبال آئے، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر چرواہا سو گیا ہے تو اس کی بھیڑیں بیڑیاں کھا سکتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ یہ قانون نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حفیظ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر اب یہ مضمون جو ہے وہ اپنی ایک مضمون اور مکمل ہو گیا ہے۔ تو اب یہاں پر جو دو فرق میں نے اندہ کا بھی بتا دیا تھا کہ حاضہ من عند اللہ، نیچے والے میں عند اللہ نہیں ہے، اوپر والے میں عند اللہ ہے، تو ان میں کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کے ہاں سے آتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں سے کیا کیا آتا ہے؟ حکم کہ یہ ہو جائے، اللہ کے ہاں سے تخلیق، کن فیکون، اللہ کے ہاں سے ہوتی ہے، اللہ کے ہاں سے ہی مہلت ملتی ہے، یعنی مجھے اور آپ کو جو زندگی گزارنے کی، باتیں کرنے کی، اس وقت میں جو درس دے رہا ہوں، تو یہ سب اللہ کی مہلت کے قاعدے پر ہے۔ اذن سے، اس کو عربی زبان کا لفظ اذن ہے، مہلت بھی عربی کا لفظ ہے، تو اذن کی وجہ سے، اللہ کی مہلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ بھی من عند اللہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری مہلت چھین لے تو جیسے ہی مہلت چھین لیتا ہے تو جوان آدمی بیٹھا بیٹھا رخصت ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی منشا سے ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے، بمعنی مہلت، نہ کہ یہ کہ اللہ اس کام کو پسند کر رہے ہیں، یہ لازم نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو آزادی دینے کے لیے، موقع امتحان دینے کے لیے رخصت دی ہوئی ہے، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے۔